السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس گروپ میں جس میں میں نے مینشن کیا تھا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں سائیکالوجی کا جب ہم پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں، جب دیتے ہیں، تو اس کے لیے کون کون سے چیپٹر ضروری ہیں، جو کون سے وہ چیپٹرز ہیں جن میں سے یہ پیپر آتا ہے۔ تو اس میں نے بتایا تھا تقریباً 18-19 چیپٹر ہیں جن کی اگر آپ نے تیاری کر لی تو آپ آرام کے ساتھ یہ ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی 18-19 چیپٹر بتانا چاہ رہا ہوں، جن کی تیاری آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے پاس ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں بتاتا ہوں۔ میں سب سے پہلے ہسٹری آف سائیکالوجی، پہلا چیپٹر ہے ہسٹری آف سائیکالوجی۔ اب آپ نے اس میں پریویس سائیکالوجی جو گریک سائیکالوجی تھی اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جو 19 سینچری کی سائیکالوجی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ مین کی ہسٹری میں آپ نے کمپلیٹ سے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے میں ایک بہت اچھی بک ہے ورچوئل یونیورسٹی کی ہے، ہسٹری اینڈ سسٹم آف سائیکالوجی 502۔ یہ بہت اچھی بک ہے، آپ کو PDF میں بھی مل جائے گی، آپ گوگل کریں تو یہ بک آپ پڑھ لیں تو اس چیپٹر کو آپ کلیئر کر لیں گے۔ اور یہ ہسٹری والا جو ہے اس میں سے 4-5 کوسچن آپ کے آتے ہیں، تو یہ آپ کا آرام کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، سیکنڈ چیپٹر ہے بایولوجیکل فاؤنڈیشن آف سائیکالوجی۔ تو اس میں آپ کوئی بھی ایک بک لے لیں جس میں وہ آپ کو یہ سارے چیپٹر اس میں سے آرام سے مل جائیں گے۔ سیکنڈ چیپٹر ہے بایولوجیکل فاؤنڈیشن آف سائیکالوجی۔ تھرڈ چیپٹر ہے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں مختلف تھیوریز آ جاتی ہیں، تو تمام تھیوریز کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کی جو فورتھ چیپٹر آتا ہے وہ ہے سینسری پروسیسز۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ ففتھ ہے پرسیپشن، اور سکس ہے کانشیسنیس۔ سیونتھ چیپٹر ہے لرننگ اینڈ کنڈیشننگ۔ اس کے بعد ہے میموری۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ میموریز میں اکثر کوسچن آتے ہیں، میموری پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ نائنتھ چیپٹر ہے لینگویج اینڈ تھاٹ۔ اس کے بعد ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن میں موٹیویشن کی تھیوریز آ جاتی ہیں، تو جو بھی آپ چیپٹر پڑھتے ہیں پھر آپ اس کو یوٹیوب سے بھی دیکھیں، آپ گوگل کریں۔ مین کہ اب آپ نے موٹیویشن پڑھ لی ہے، ایک بک سے آپ نے پڑھی ہے، کچھ اس میں چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں تو آپ ان کو سمجھیں کہ موٹیویشن میں کون کون سی تھیوریز آ جاتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک بک سے آپ جسے پڑھ رہے ہیں سارا کچھ اسی میں سے آئے، تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس میں، لیکن آپ کو ایک گائیڈ لائن مل گئی کہ اب موٹیویشن ہے تو اس میں کون کون سی تھیوریز ہیں، مختلف بکس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 11 چیپٹر ہے اس میں ایموشنز۔ 12 ہے انٹیلیجنس۔ 13 چیپٹر ہے پرسنالٹی، اور 14 چیپٹر ہے اسٹریس، ہیلتھ اینڈ کوپنگ۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بٹ اس کو ایک دفعہ گو تھرو اور لیا کریں۔ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر۔ اچھا، یہ جو چیپٹر ہے یہ ہر جو ویکینسی ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس میں آئے جس طرح آپ اگر کلینیکل سائیکالوجسٹ کی ہوگی تو اس میں تو یہ مسٹ ہے، آئے گا۔ لیکن اگر جس طرح اب یہ لیکچرار کا ٹیسٹ تھا تو مطلب اس میں کم چانسز ہوتے ہیں کہ یہ چیپٹر آئے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے ٹریٹمنٹ آف مینٹل ہیلتھ پرابلمس، تو یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ بھی کچھ ویکینسیز میں اس کو مطلب شامل نہیں کیا جاتا، بٹ آپ احتیاطاً پڑھ لیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ نے اسکپ کر دیا اور پھر اس میں سے ایک کوسچن آ جائے تو وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سوشل انفلوئنس، یہ بھی اچھا چیپٹر ہے، اور سوشل کوگنیشن۔ تو یہ تقریباً 18 چیپٹر بن جاتے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تو سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور آپ آرام کے ساتھ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ کوئی کیوری ہو یا کوئی چیز میں سمجھا نہیں پایا ہوں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔